بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اسلام میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہے؟ جو عمومی طور پر دو طرح کے کارڈ استعمال ہو رہے ہیں، ایک ڈیبٹ کارڈ اور ایک کریڈٹ کارڈ۔ تو ڈیبٹ کارڈ میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ ڈیبٹ کارڈ میں تو جو آپ نے پیسے بینک میں جمع کروائے ہیں وہی پیسے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو جائیں گے تو آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو اس میں تو کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں البتہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے اور بینک نے آپ کو اجازت دی ہے کہ بینک کے پیسے بھی آپ استعمال کریں، پھر اس کے بعد بینک اس پر سود چارج کرے گا، انٹرسٹ چارج کرے گا، تو اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کے حوالے سے ہم دنیا جہاں کے جتنے بھی بینک ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، یا تو وہ مسلمان کا بینک ہے یا وہ کافر کا بینک ہے۔ اگر مسلمان کا بینک ہے تو پرائیویٹ بینک ہے یا حکومت کا بینک ہے۔ کافر کے اعتبار سے بھی ہم اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں، مگر ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے کافر کا بینک چاہے حکومت والا ہو یا پرائیویٹ ہو، دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ تو ایک اعتبار سے 3 طرح کے بینک ہو جائیں گے: مسلمان پرائیویٹ بینک، مسلمان حکومتی بینک اور کافروں کا بینک۔ اگر کافروں کا بینک ہے تو ایسی صورت میں ان کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کریڈٹ کارڈ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ جس میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ چارج نہیں ہو رہا ہے تو بالکل کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ نے بینک کا پیسہ استعمال کیا جس کی وجہ سے بینک نے آپ کے کریڈٹ کارڈ پر انٹرسٹ لگا دیا، تب بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات جب میں نے بینک کے مسائل کا مختصر تذکرہ کیا تھا اس وقت بتائی تھی کہ اگر آپ کافر بینک کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے کہ کافر نے خود ہمیں اپنا پیسہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا ہمارے لیے اس کا پیسہ استعمال کرنا جائز ہے، جس کو میں نے فقہی اصطلاح میں بیان کیا تھا استنقاذ المال۔ لہذا اگر کافر بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے تو چاہے بینک کا پیسہ آپ استعمال کر رہے ہیں جس کے بعد آپ کو سود بھی دینا پڑے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، کافروں کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو سود دینا پڑے گا یا سود کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا، اصل یہ کہ آپ نے نیت کی تھی استنقاذ المال کی، یعنی یہ پیسہ آپ کا ہو گیا، لیکن اب اگر آپ بینک کو پیسہ واپس نہیں کریں گے بما سود، جو وہ سود کہہ رہے ہیں، آپ تو اس کو سود نہیں سمجھیں گے، وہ سود سمجھ کے آپ کو کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ استنقاذ المال ہے اور آپ اگر ان کو جو انہوں نے کیلکولیشن بنایا ہے اس کے اعتبار سے پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، چنانچہ ان کو جو وہ کیلکولیشن بنا رہے ہیں اس کے اعتبار سے اگر پیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ ان کو پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے 500 روپے لیے ہیں اور وہ آپ سے 550 وصول کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، 550 دینا آپ کے لیے صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا کافروں کے بینک کے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ۔ اگر مسلمان حکومتی بینک کا معاملہ ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے بھی کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی آپ سے انٹرسٹ چارج کریں گے۔ مگر اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی نے ایک اور بات کہی ہے یہاں پر کہ کافر بینک سے نہیں، مسلمان حکومتی بینک سے جو پیسے آپ لیں گے اس میں آپ کو ایک نیت کرنا پڑے گی مجہول المال۔ مجہول المال میں اختیار حاکم شرع کے پاس ہوتا ہے، چنانچہ آیت اللہ سیستانی نے اجازت دے دی ہے کہ آپ حکومتی بینک کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں، پھر چاہے آپ کو اس پر زیادہ دینا پڑے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں بھی مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوگا، چنانچہ یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے 500 لیے ہیں اور 550 واپس کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں پر فقط آپ کو یہ نیت کرنا ہے کہ میں نے آیت اللہ سیستانی کی اجازت سے مجہول المال والا پیسہ لیا ہے اور وہ میں بینک کو واپس کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد